بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ زہرا اسلام اکیڈمی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سانحۂ کربلا یا واقعہ کربلا یا کربلا کی جنگ 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا، جہاں مشہور عام تاریخ کے مطابق اموی خلیفہ یزید اول لعین کی بھیجی گئی فوج نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی اور ان کے اہل خانہ کو شہید کر دیا۔ حسین ابن علی کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی کچھ خواتین و بچے بھی شامل تھے۔ اسلامی نظام حکومت کی بنیاد شرعیت پر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ادوار اس کی بہترین مثال تھے۔ حضرت حسن بن علی سے معاویہ بن ابو سفیان نے معاہدہ کیا کہ وہ کسی کو خلیفہ نامزد نہ کریں گے، مگر معاویہ بن ابو سفیان نے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر کے اسی اصول دین کی خلاف ورزی کی تھی، کیونکہ اسلامی نقطۂ حیات میں شخصی حکومت کے قیام کا کوئی جواز نہیں۔ ابھی تک سرزمین حجاز میں ایسے کبار صحابہ اور اکابرین موجود تھے جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا تھا، لہٰذا ان کے لیے معاویہ بن ابو سفیان کی غلط روایت قبول کرنا ممکن نہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے انہی اصولوں کی خاطر یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید کا ذاتی کردار ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو امیر یا خلیفہ کے لیے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے ہیں۔ سیر و شکار اور شراب و شباب اس کے پسندیدہ مشاغل تھے، لہٰذا ذاتی حیثیت سے بھی کسی فاسق و فاجر کو بطور حکمران تسلیم کرنا امام عالی مقام کے لیے کس طرح ممکن ہو سکتا تھا؟ یزید نے تحت نشین ہونے کے بعد حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کی وساطت سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی۔ ولید نے سختی سے کام نہ لیا، لیکن مروان بن الحکم بیعت لینے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ ان حالات میں امام حسین علیہ السلام نے سفر مکہ اختیار کیا اور وہاں سے اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں سینکڑوں خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ وہ خلافت اسلامیہ کے قیام کی جد و جہد کا آغاز کر سکیں، لیکن غدار اہل کوفہ نے ان سے غداری کی اور اپنے وعدوں سے پھر کر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا۔ یزید کی بھیجی ہوئی افواج نے کربلا میں نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کو، ان کے اہل خانہ اور اصحاب کو بھی شہید کر دیا۔ ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو قاصد کے ذریعے بلایا۔ ابھی تک امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں عام نہ ہوئی تھی، تاہم بلاوے کا مقصد دونوں حضرات نے سمجھ لیا۔ امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، جب بیعت عام ہوگی اس وقت آ جاؤں گا۔ ولید راضی ہو گیا اور انہیں واپس لوٹنے کی اجازت دے دی۔ عبداللہ بن زبیر 1 دن کی مہلت لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ بعد میں ان کا تعاقب کیا گیا، مگر اسی اثنا میں وہ کہیں دور جا چکے تھے۔ جب مروان کو اس صورتحال کا علم ہوا تو ولید سے بہت ناراض ہوا اور کہا کہ تم نے بیعت کا وقت کھو دیا ہے، اب قیامت تک اس سے بیعت نہ لے سکو گے۔ امام حسین علیہ السلام روانہ ہوا، مقام قادسیہ سے کچھ آگے پہنچا تو حر بن یزید 1000 کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا۔ اسے اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ حضرت حسین کو ان کے لشکر کے گرفتار کر کے ان کے اہل و عیال کو بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے۔ حضرت حسین بن علی نے یہ منظر دیکھ کر
تنبیہ فرمائی کہ تم نے خود ہی خطوط لکھ کر مجھے بلوایا، اب دغا بازی کیوں کر رہے ہو؟ پھر آپ نے تمام خطوط اس کو دکھائے تو حر بن یزید نے آپ کو دھمکی آمیز لہجہ میں کہا، جنگ سے باز رہو، بصورت دیگر قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ سن کر ابن علی نے فرمایا، میں روانہ ہوتا ہوں، اور نوجوان مرد کے لیے موت کوئی ذلت نہیں ہے جبکہ اس کی نیت حق ہو اور راہ اسلام میں جہاد کرنے والا ہو۔ پھر آپ نے دوسرا قاصد روانہ کیا جس کا نام قیس بن مسخر تھا، ابن زیاد نے اس کو بھی قتل کروا دیا۔ جب اس کی خبر حضرت حسین کو ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بلاخر آپ بہت طویل مسافت طے کر کے 2 محرم 60 ہجری میں میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ ادھر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر میدان جنگ کی طرف روانہ کیا۔ جب اس کی آپ سے ملاقات ہوئی تو آمد کا مقصد پوچھا تو حضرت حسین نے عمر بن سعد کے سامنے ایک پیشکش کی، آپ لوگ میری طرف سے ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لیں۔ نمبر 1، میں اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیا جائے تاکہ میں وہاں اسلام کی حفاظت کر سکوں۔ نمبر 2، میں مدینہ منورہ کی طرف چلا جاؤں، مجھے واپس جانے دیا جائے۔ نمبر 3، مجھے موقع دیا جائے میں یزید سے اس معاملہ میں بالمشافہ بات کر سکوں۔ عمر بن سعد نے اس بات کو قبول کیا اور ابن زیاد کو یہ پیشکش لکھ بھیجی، جس کے نتیجہ میں ابن زیاد نے حکم بھیجا کہ میں صرف ایک بات قبول کرتا ہوں کہ حسین بن علی اپنے پورے لشکر کے ساتھ ہماری اطاعت کر لیں۔ حضرت حسین کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اپنے متبعین کو نہایت پرجوش انداز میں خطبہ دیا۔ تمام رفقا نے وفاداری کا بھرپور یقین دلایا۔ رات تمام حضرات نے اپنے رب کے حضور آہوازاری کرتے ہوئے گزاری۔ دشمن کے مسلح سوار ساری رات خیموں کے گرد گھومتے رہے۔ آخر 10 محرم کو فجر کی نماز کے بعد حضرت حسین نے اپنے اصحاب کی صفیں قائم کیں، جن کی کل تعداد 72 تھی۔ میدان کربلا میں عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ اس طرح باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں طرف سے ہلاکتیں اور شہادتیں ہوتی رہیں۔ آخرکار دغا بازوں کا لشکر حاوی ہوا۔ نتیجتاً حضرت حسین کا خیمہ جلا دیا گیا۔ دشمنوں نے انتہائی سفاکی اور بے دردی سے معصوم بچوں کو بھی خون میں نہلانے سے دریغ نہ کیا۔ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا جب زرہ بن شریک نے نواسۂ رسول کے بائیں کندھے پر تلوار کا وار کیا، کمزوری سے پیچھے کی طرف ہٹے تو سنان بن ابی عمر بن انس نحفی نے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ زمین پر گر پڑے۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے خاتون جنت کے نور نظر کو ذبح کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ اس خون ریز معرکہ میں حضرت حسین کے 72 ساتھی شہید اور کوفیوں کے 88 آدمی قتل ہوئے۔ ظلم بالائے ظلم یہ کہ حضرت حسین کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس نے انتہائی گستاخی سے چھڑی کے ذریعے نواسۂ رسول کے ہونٹوں کو چھیڑ کر جسد حق کی توہین کی اور یزید کو لکھ بھیجا کہ میں نے حسین کا سر قلم کر دیا۔ جنت اپنے سردار کی راہ تک رہی تھی۔ 10ویں محرم کے ڈھلتے سورج نے انسانیت کی تاریخ کا یہ دردناک واقعہ دیکھا، جس کو خون سے رنگین دھرتی نے اپنے سینے پر ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا۔ نوجوانان جنت کے سردار اور خانہ نبوت کے چشم و چراغ نے اپنے خون سے شجر اسلام کو سیراب کر کے انمٹ داستان رقم کی، جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔